کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عوام میں اس کی ضرورت نہیں تھی، تو کیا عوام کے قیامت کے دن کے پیپر میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے؟ عوام اگر غیر معصوم کو معصوم مانے تو کیا ان کو جہنم نہیں بھیجا جائے گا؟ تو اس بنیاد پر یہ ہر مومن کے امتحان کا کوسچن پیپر ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ معصوم کیا ہوتا ہے، معصوم کون ہیں، اور غیر معصوم کو معصوم مانے تو کتنی بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موضوع سخن ہونی چاہیے کہ علماء کرام عوام کے سامنے ان کو کھول کے بیان کریں، چونکہ یہ صرف علماء کی بحث نہیں، یہ ہر مومن کے عقیدے کا ایک رکن ہے۔ اور پھر ہمارے مقابل جو ہیں وہ یہ بات چینلوں پہ کر رہے ہیں، وہ چوکوں میں کر رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہمارے عوام کو لوٹ رہے ہیں، ان کو بدعقیدہ بنا رہے ہیں۔ تو حملہ عوام پہ ہو رہا ہو اور ہم یہ حجروں میں صرف بیان کریں تو عوام کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اور اتنے لاڈلے ہم عوام رکھیں کہ وہ کوئی چیز بھی یاد نہ کریں تو وہ 14 صدیاں تو اس اسلام کو گزر چکی ہیں، تو کب عوام سمجھیں گے؟ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ اس موضوع کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اور یہ اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح ہم نے دھرنے دیے تو عقیدہ ختم نبوت بہت اجاگر ہوا پوری دنیا میں، تو اس سے بھی اللہ کے فضل سے عقیدہ معصومیت کی حقیقت اجاگر ہو رہی ہے۔ یعنی ہر بندہ پوری دنیا اس طرف متوجہ ہے، اگرچہ کوئی متوجہ ہے گالی دینے کے لیے، کوئی متوجہ ہے دھمکی دینے کے لیے، کوئی متوجہ ہے کسی لحاظ سے، مگر اس وقت پوری دنیا میں بحث چلی ہوئی ہے کہ معصومیت کیا ہوتی ہے، کون معصوم ہے، کون معصوم نہیں، یہ مسئلہ کیا ہے، فدق کیا ہے، آیت تطہیر کا صحیح معنی کیا ہے، غلط معنی کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے گالیاں برداشت کر کے مسئلہ عوام کے ذہنوں تک پہنچایا ہے اور آگے پہنچا رہے۔ اس واسطے یعنی اس لحاظ سے کوئی پریشان نہ ہو کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کتنی بڑی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو حقیقت عقیدہ معصومیت لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے تقدس کو مجروح کر کے اگر لوگ عقیدہ معصومیت کی حقیقت جان لیں تو اس میں تو ہمارا تقدس کام آ جائے گا، کہ جس کے نتیجے میں وہ مسئلہ جو بالکل پردوں میں لپٹا ہوا تھا، اور پھر پردوں میں لپٹے ہونے کا فائدہ رافضی اٹھا رہے تھے کہ سنی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کہنے میں کیا رہ جائے، 14 معصوم کہہ لیں، 12 امام 14 معصوم، یا اس طرح یہ نظریہ کہ ان پتہ ہی نہیں کہ نبیوں کے سوا جو ائمہ ہے وہ معصوم نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام انسانوں میں صرف معصوم ہیں۔ اور دوسری طرف چلتے وہ اتنی چڑھائی کر گئے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ام الانبیاء کہا گیا، تو وہ ان کے عقیدے کے مطابق کہا گیا کہ وہ 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اور معصوم کا درجہ ان کے نزدیک نبی سے بھی اونچا ہے۔ جو نبی کا درجہ ہمارے نزدیک ہے اس سے اونچا درجہ ان کے نزدیک معصوم کا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جو نبی ہیں وہ اجتہادی خطا کر سکتے ہیں ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک معصوم اجتہادی خطا بھی نہیں کر سکتا، یہ ان کا نظریہ۔ اور یہ بات آگے ایک سوال کے جواب میں بھی میں بتاؤں گا، آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب کسی کا رد ہو تو اس کے مسلمات پر بات ہوتی ہے، اپنے مسلمات پر بات نہیں ہوتی۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے معصومیت کے بارے میں کہ جو معصوم ہے وہ خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا، تو معصوم کا درجہ ان کے نزدیک نبی سے اوپر ہے۔ تو انہوں نے جو ام الانبیاء کہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو یہ سبقت لسانی نہیں تھی، وہ لکھا ہوا پڑھ رہا تھا، وہ کمپوز ہوا، مسودہ لکھا گیا، کمپوز ہوا، پروف ریڈنگ ہوئی، اس کے بعد ایک کمیٹی نے اسے پاس کیا کہ یہ قرارداد پیش ہوگی۔ پھر وہ ظاہر ہے کہ پڑھنے سے پہلے بھی تو اس نے دیکھا ہوگا
फिर लिखा हुआ पढ़ रहा था। तो ये सारी दलीलें हैं कि अमदन, चूंकि उस फिरके का पीछे अकीदा ये है, और अब बढ़ते 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 वो ये जसारत करने पे आ गए कि जब हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब उम्मुल अइम्मा है तो फिर हम उम्मुल अंबिया भी कह देते हैं। माज़अल्लाह कोई बात नहीं। और ये खत्म नबूवत पे कितना बड़ा हमला है कि जो एक नबी माने वो तो कादियानी है और काफिर है, और जो 12 मान रहे हों, अगरचे नाम मासूम का आम लोगों के सामने लेकिन किताबों में तो उन्होंने नबूवत के माने में माना हुआ, और अब असेंबलियों में बोलना शुरू हो गए। यानी किस हद तक इस्लाम की सच्ची तालीमात पर उस फिरके की तरफ से चढ़ाई हो रही है। और बात छोटी नहीं, बात अकीदा खत्म नबूवत की है। तो इस बुनियाद पर इस वक़्त का अहम तरीन मसलाए मासूमियत है कि जिसके बयान से अकीदा खत्म नबूवत का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, और जिसके बयान से खिलाफते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिससे पूरी मिल्लत कायम है, जिसकी वजह से कुरान है, वो सब कुछ तब है जब मसलाए मासूमियत में उस नजरिए को माना जाए जो नजरिया अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है।